نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پائے لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے ہم اپنا سبق شروع کریں گے۔ اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، کہ اے اولاد یعقوب علیہ السلام میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے ہی تمہیں سب لوگوں پر فضیلت دی۔ اللہ کریم یہ خاص جو نعمت اللہ کریم نے اس قوم پر کی تھی نا، بنی اسرائیل پر، میں نے عرض کی تھی کہ تقریباً 4000 سال کا عرصہ اللہ کریم نے ان کو دیا، اس قوم کو، اور ان کی قوم میں سے، ان کی نسل میں سے ہی سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں نبی اللہ کریم نے مبعوث فرمائے۔ تو اللہ کریم وہ انعام یاد کرا رہا ہے کہ میں نے تم کو عالمین پر فضیلت دی، اور جس دور میں یہ بنی اسرائیل کا جو زمانہ تھا نا، اللہ کریم نے ان کو علم کا وارث بنا رکھا تھا، اور ان کا علم جو تھا وہ پوری دنیا میں جو تھا نا غلبہ تھا ان کے علم کا، بہت بہت بڑے عالم تھے ان کے درمیان پائے جاتے، تو اللہ نے علم بھی عطا کر رکھا تھا ان کو، علم کی فضیلت بھی تھی، اور پھر سلطنت بھی عطا کی اللہ کریم نے، بادشاہی بھی عطا کی، اور مال و دولت بھی عطا کیا، عزت بھی عطا فرمائی۔ تو یہ ساری فضیلتیں تھیں اللہ کریم نے کہا، اللہ کہتے ہیں کہ جو ساری دوسری قوموں پر میں نے تجھ کو فضیلت دی، اور تم میں سے یکے بعد دیگرے کئی نبی جو ہیں میں تمہارے درمیان بھیجے میں نے، تو اس وقت کو یاد کرو، میری اس نعمت کو یاد کرو۔ آگے اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا کچھ بدلہ نہ دے پائے گی۔ وہ جو اللہ نے کہا تھا نا مالک یوم الدین، کہ میں اس جزا کے دن کا مالک ہوں، سزا و جزا کے، تو اللہ کریم اب ان کو یہ کہہ رہا ہے، اہل یہود کو اور بنی اسرائیل کو، یہ خطاب میں نے عرض کیا تھا نا خاص جو کیا جا رہا ہے نا، اللہ کریم نے بنی اسرائیل کہا کہ ساری بنی اسرائیل، لیکن خطاب جو کیا جا رہا تھا وہ مدینے کے یہود کو کیا جا رہا تھا، جو مدینے میں یہود آباد تھے، مخاطب وہ تھے اللہ کریم کے، اور پھر ساری نسل انسانی، بعد میں ساری نسل انسانی کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں دیا جا سکے، کہ کوئی انسان کسی انسان کو بچا، وہاں نہیں یہ نہیں ہوگا کہ اس کی بدلے مجھے سزا دے دی جائے، مولا کریم میرے بیٹے کو معاف کر دے، باپ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مولا کریم میرے بیٹے کو معاف کر دے، اس کے بدلے مجھے سزا دے دے۔ وہاں ہر بندے کا جو اپنا نفس ہے نا وہ بے چین اور اضطراب میں مبتلا ہوگا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا، میں بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا، میرے ساتھ پتہ نہیں کیا رب کریم معاملہ کرتا ہے، عدل کرتا ہے کہ فضل کرتا ہے۔ ہر بندہ وہ جو کہتا ہے نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ ہر بندہ اپنی ذات کی وجہ سے وہاں پریشان ہوگا، اس لیے کسی کو فکر، وہ جو رشتے ناطے یاد آئیں گے نا انسان کو، وہ جب فیصلے ہو جائیں گے، جنت میں انسان چلا جائے گا، تب پہچان شناخت عطا کی جائے گی، پھر بیٹے ماں باپ کو بھی ملیں گے، ماں باپ اولاد کو بھی ملیں گے، وہ بعد کی بات ہے۔ لیکن جب حشر کا سامان ہوگا نا، جب حشر سجایا جائے گا، اللہ کریم جب عدالت لگا کر بیٹھیں گے، کوئی کسی کو پہچانے گا ہی نہیں، انکار کر دے گا۔ آگے آئے گا ذکر کہ اللہ کریم کہتا ہے وہ انکار کر دیں گے
جب وہ کہیں گے نا کہ بچاؤ ہمیں، ہم دنیا میں تمہاری عبادت کرتے رہے ہیں، تو وہ کہیں گے ہم تو خود جہنم میں پھینکے جانے والے ہیں، ہم تمہیں نہیں بچا سکتے، ہم تمہیں، تو اس دن کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے اس وقت سے ڈر، اس وقت کا خیال کر کے جب تو اکیلا ہوگا میری بادشاہی میں اور تجھ سے حساب و کتاب لیا جائے گا، کوئی تیری مدد کو آنے والا نہیں ہوگا۔ جب انسان اس خاکے کو اپنے ذہن میں بٹھا لے نا کبھی، اگر انسان کہ انسان تنہا ہو اور سامنے عدالت لگی ہو رب کریم کی اور سارے حساب و کتاب اس نے دینے ہیں، کوئی اس کی مدد کرنے والا اگر گرفت اللہ کریم کرے گا، جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے گا تو کوئی اس فیصلے کو چینج کرانے والا نہیں ہوگا۔ تو پھر انسان گناہوں سے پرہیز کرے۔ مجھے یقین کامل جب تک انسان کو اس بات کا نہ ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اس وقت تک انسان لاپرواہ ہوتا ہے۔ تو اللہ یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، اس دن سے ڈرو، اللہ بار بار آپ کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ تو نے میرے سامنے پیش ہونا ہے اور میں نے تم سے ہر ایک عمل کا حساب لینا ہے، اس لیے اپنا حساب کتاب کر کے آنا، اپنا حساب کتاب کر کے آنا۔ اور پھر فرمایا کہ ان کی طرف سے کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، وہاں پر کوئی سفارش بھی، یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ان کا کوئی بڑا وڈیرا، کوئی جگیردار، ان کا بادشاہ، ان کا سردار کو وہاں کھڑا کے کہے کہ مولا کریم میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ وہاں پر بولنے کی جا لا یشفع عندہ الا باذنہ، وہاں کسی کو جرت نہیں ہوگی شفاعت کرنے کی سوائے اس کے جس کو اللہ کریم اذن دیں گے، جس کو اللہ کریم اذن دیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ کافروں کی سفارش، کافروں کی جو سفارش کرے گا نا، کافروں کی اگر کوئی کرے گا تو اول تو جرت ہی نہیں کرے گا، اگر کوئی کرے گا بھی تو اللہ کریم کہتا ہے میں قبول نہیں کروں گا، میں کافر کی سفارش قبول، کافر کے معاملے میں سفارش قبول نہیں کی جائے گی، مومن کی سفارش قبول کی جائے گی۔ مومن کے لیے جب سفارش کی جائے گی تو اللہ کریم اپنا فضل کریں گے اور اس پر رحمت کریں گے، جنت جہنم واجب بھی ہوگی تو اس شفاعت کے، اس سفارش کے بدلے اللہ کریم اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے۔ مومن کے یہ اللہ کریم اپنا فضل کرے گا مومن پر۔ میں نے عرض کی تھی نا کہ وہ جو رحیمیت ہے نا وہ اللہ قیامت کے دن مسلمانوں کو دکھائے گا۔ دنیا میں رحمان ہی ہے، وہ دنیا میں وہ رحمان ہے، ہر ایک پر رحمت کرتا ہے اپنی، جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی، جو اس کو نہیں مانتا اس پر بھی رحمت کرتا ہے۔ لیکن آخرت میں وہ رحیم بن کر ملے گا، کن کو ملے گا؟ جو اس کو ماننے والے تھے، ان پر اپنی رحمت کرے گا۔ تو اللہ کہتا ہے پھر وہ کی سفارش بھی میں کسی کی قبول نہیں کروں گا۔ اور پھر کہ جان چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ بھی میں قبول نہیں کروں گا، کوئی معاوضہ بھی میں قبول نہیں کروں گا کہ جو دنیا کا مال و متاع تو نے اکٹھا کر رکھا ہے نا وہ انسان کے ساتھ تو جانا ہی نہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ساری کائنات کا خزانہ کسی انسان کے پاس ہو اور اس قدر اس کو اور دے دیا جائے، ساری کائنات کا خزانہ، تو اس کو ملٹیپل کر لیں 2 کے ساتھ، اللہ کہتا ہے وہ سارا بھی اگر میری بارگاہ میں پیش کرے گا تو میں اس کو بھی قبول نہیں کروں گا، میں اس کو بھی قبول نہیں کروں گا۔ اس دن عدل اس لیے کہتے ہیں، عدل کا معنی ہوتا ہے برابر کرنا حساب و کتاب، جس میں کمی بیشی نہ ہو۔ جو تو نے کیا وہ تجھ کو ملے گا، جو تو نے کیا وہ تجھ کو ملے گا، اسی کو عدل کہتے ہیں۔ اور فضل ہوتا ہے اضافت، فضل کہتے ہیں اضافت کو، وہ معاملہ اس کے پاس ہے، پہلے وہ عدل کرے گا، جو تو نے کیا اس کا تو اپنا انعام پا لے گا، سزا پائے یا جزا پائے وہ انعام ہی ہوگا، وہ بدلہ ہوگا تجھے دیا جائے گا۔ اس کے بعد فضل کا معاملہ ہے، وہ اضافت کرنا چاہے گا تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور نہ کرنا چاہے گا تو اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے وہ۔ اور پھر اللہ ایک چیز فرماتے ہیں وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور پھر کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا، امر الہی کے بغیر کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا، کوئی ان کی بے یار و مددگار ہوگا انسان وہاں پر۔ اللہ معاف فرمائے۔ آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو وقت ہے نا وہ اللہ کریم، اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے یہاں سے
کہ وہ خاص جو فرعون کا دور تھا، اس دور میں اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو اللہ ان کو یاد کرا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب میں نے تمہیں فرعون، آل فرعون کے عذاب سے نجات دلائی تھی. آل کا مطلب امت بھی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. آل کا مطلب اولاد بھی ہوتا ہے، آل کا مطلب امت بھی ہوتا ہے. جس کا کوئی ماننے والا گروہ ہے نا، گروپ ہے، اس کو آل ہی کہتے ہیں. آل فرعون جب کہا جائے گا کہ فرعون اور اس کے ماننے والے، فرعون اور اس کی جماعت، اس کی امت، اس کے ماننے والے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب میں نے آل فرعون سے، قوم فرعون سے تمہیں نجات بخشی تھی، جو تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کیے رکھے تھی. اور عذاب کیا تھا میرے بھائیو؟ عذاب یہ تھا کہ وہ ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا. بیٹیوں کو روایت میں آتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے نا ایک آگ چلی ہے اور اس نے قوم فرعون سب کو تباہ کر دیا سوائے بنی اسرائیل کے، سوائے بنی اسرائیل کے. تو جب وہ خواب اس نے بیان کیا نا اپنے کاہنوں کے سامنے، تو انہوں نے یہ کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا، تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا. تو اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد جس کے گھر بھی بیٹا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے اس کو. تو یہ عذاب جو تھا نازل کیا، اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ میں نے تمہیں اس نجات سے عذاب دی. اب تصور تو کر کے دیکھیں نا ذرا کہ انسان کے گھر بیٹا پیدا ہو اور حاکم وقت کا سپاہی آئے، فوج آئے اور آگے آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کی گردن آپ جسم سے جدا کر دے. وہ کتنی تکلیف میں ہوگا باپ اور ماں. وہ یہ کچھ چھوٹا عذاب، بچہ رات کو تکلیف میں بلبلاتا ہے نا تو نہ ماں سو سکتی ہے نہ باپ سو سکتا ہے. آنکھوں کے سامنے بچے کو، اور وہ بھی تازہ تازہ پیدا ہوا ہو، 1 دن کا 2 دن کا. اور دائیاں اس نے جو تھی نا وہ جاسوس رکھی ہوئی تھی، وہ بتاتی تھی جا کر، جو دائی بتاتی نہیں تھی اس کا سر قلم کر دیتا تھا کہ جس کا تو بچہ جن کر آئی ہے وہ بیٹی تھی یا بیٹا تھا. تو یہ ظلم کرتا تھا. تو اللہ وہ یاد کرا رہا ہے کہ میں نے تمہیں اس عذاب سے نکالا. تو اس نے یہ حکم دے دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. پھر اللہ نے اپنی حکمت ظاہر کی کہ بنی اسرائیل کے جو بزرگ تھے نا، بڑی عمر کے لوگ، وہ مرنے شروع ہو گئے سپیڈ کے ساتھ. اللہ کریم نے بڑے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا. تو ان کے جو امراء تھے نا فرعون کے، انہوں نے کہا کہ یہ تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گا. اگر اسی تعداد سے بنی اسرائیل کے مرد کم ہوتے گئے تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ یہ ہے اللہ کی حکمتیں، اللہ کی حکمتیں کہ ہماری مدد کون کرے گا. تو پھر اس نے یہ حکم اٹھا لیا اور کہا کہ 1 سال مارا جائے، 1 سال چھوڑ دیا جائے. 1 سال حکم جو ہے وہ معطل کر دیا. 1 سال مار دیا جائے بچوں کو اور 1 سال چھوڑ دیا جائے. اور جس سال چھوڑنے کا حکم تھا اس سال میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کرنے کا حکم تھا اس سال اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. تو یہ سب سے بڑی سزا اللہ کہتا ہے یہ تم پر بلا تھی، تم پر اس نے بلا نازل کر رکھی، تو میں نے تجھے نجات دی. فی ذالکم بلاء من ربکم العظیم، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی. پھر اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں دریا سے بچایا تھا، دریا کو پھاڑ کر تمہیں بچایا تھا اور تمہیں نجات عطا کی تھی، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے قوم فرعون کو ہم نے غرق کر دیا تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا نا، تو پھر وہ سارے معاملات تو انشاءاللہ جب مضمون چلے گا تو پھر بیان کریں گے کہ سارے معاملات ہونے کے بعد عذاب وغیرہ نازل ہونے کے بعد اس نے وعدہ کر لیا کہ میں آپ کی قوم کو چھوڑ دیتا ہوں. تو اللہ کے امر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر رات کے اندھیرے میں وہاں سے نکلے، رات کے اندھیرے میں وہاں سے نکلے. تو جب دریائے نیل پر پہنچے نا تو اسی اثناء میں دن چڑھ گیا اور رات کے پچھلے پہر فرعون کو کسی نے یہ جاسوسی کی کہ موسیٰ تو اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل گیا ہے، اپنی قوم کو لے کر نکل گیا ہے.
تو فرعون نے یہ حکم دیا کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے مجھے بہت بڑا لشکر چاہیے، بہت بڑا لشکر تیار چاہیے، یہی موقع ہے، یہی وقت ہے، ہم بڑھ کر آگے ایک ایک بنی اسرائیل کے بندے کو قتل کر دیں گے، ہمیں زندہ ان کو جانے نہیں دیں گے۔ تو صبح نکلتے ہی اس نے جو نا اپنے لشکر کو لے کر موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے پیچھے چل پڑا۔ تو ایک مقام جب ایسا آیا کہ آگے دریا تھا، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کی طرح دریا تھا، اور پیچھے سے وہ لاکھوں کی تعداد کا لشکر دور آتا ہوا جب دیکھا دور سے بنی اسرائیل نے تو وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، تو کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اب کیا بنے گا ہمارا، ادھر بھی موت ہے اور ادھر بھی موت ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ وہ واقعہ یاد کرا رہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کریم کی طرف توجہ کی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ اپنا عصا جو ہے نا دریائے نیل میں مار، دریا پر مار اپنا عصا۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے عصا دریا پر مارا تو دریا نے رستہ بنا دیا، ایسے پہاڑ کی طرح پانی کھڑا ہو گیا، اور زمین خشک ہوگی، درمیان میں سے زمین خشک زمین اللہ کریم نے نکال دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک رستہ نکلا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جو 12 قبائل ٹرائب تھے نا تو 12 رستے اللہ کریم نے نکالے، اور ہر رستے میں روشن دان بھی تھے، پانی کے اندر روشن دان تھے، اور ہر قبیلہ گزرتے ہوئے دوسرے قبیلے کو دیکھ رہا تھا، یہ منظر اللہ نے۔ اور جیسے ہی سارے بنی اسرائیل کے لوگ دوسرے کنارے پر پہنچے تو فرعون کا لشکر آ پہنچا، اور فرعون کا لشکر جب آ پہنچا تو اس نے بھی اپنے گھوڑے جو ہے نا وہ دریا میں ڈال دیے، اور جیسے ہی وہ دریا کے درمیان میں پہنچے اللہ کریم نے پانی کو ملنے کا حکم فرمایا، اور پانی مل گیا، اور سارے کے سارے لشکروں کو اللہ کریم نے آنن فانن تباہ کر دیا۔ تو اللہ کریم کہتا ہے اس وقت بھی تو ذرا یاد کرو، تم دیکھ رہے تھے، وَأَنْتُمْ تَنْظِرُونَ، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ سارا معاملہ ہوا، تم مشاہدہ کر رہے تھے، تم دیکھ رہے تھے کہ تم کو بچا لیا، اللہ کریم نے تم کو بچا لیا، اور آل فرعون کو فرعون سمیت غرق کر دیا، اور بعد میں پھر فرعون کی لاش کو اللہ کریم نے نکالا دنیا کی عبرت کے لیے۔ آج بھی پڑی ہوئی مصر کی وہ ممی جو کہتے ہیں فرعون کی، قیامت تک محفوظ اللہ کریم نے کر دیا۔ بعد میں اس کی لاش کو باہر نکال لیا، اللہ کریم نے باہر پھینک دیا، اور وہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، عبرت کی جا ہے وہ، کہ جو کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا میں تمہارا رب ہوں، اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا قیامت تک کے لیے۔ تو اللہ اس کو یاد کرا رہا ہے کہ وہ بھی تو میری نعمت یاد کرو کہ جب تمہاری موت یقینی تھی تو میں نے تم کو زندگی دوبارہ بخشی۔ پھر اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 40 راتوں کا وعدہ لیا، 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم نے موسیٰ کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور تم واقعی بڑے ظالم تھے، تم واقعی بڑے۔ میں نے آپ کو عرض کی تھی نا کہ یہ ایک ایسی قوم تھی کہ قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، قدم قدم پر، اور اکڑتے تھے رسولوں کے آگے۔ اور یہ ایسی بدبخت قوم ہے، کل اس سے آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ اللہ چاہے، یہ ایسی بدبخت قوم ہے کہ اس قوم نے نبیوں کو قتل کیا، اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک دن میں 100 سے زیادہ نبیوں کو قتل کیا انہوں نے۔ پہلے نبی جو آتے تھے نا وہ قبائل پر آتے تھے، جیسے یہ وزیر آباد ہے اس کے ساتھ یہ گکھڑ سمجھ لیں، یا کوٹ ہزری ہے، دونکل ہے، تو ہر قبائل کا ہر علاقے کا اللہ کریم علیحدہ نبی بھیجتا تھا۔ تو ایک ایک وقت میں 100 نبی کو انہوں نے قتل کیا، یہ اتنی بدبخت قوم تھی۔ لیکن اللہ بار بار ان کو معاف کرتا رہا، اللہ ان کو بار بار ان کو معاف کرتا رہا، پھر معافی مانگتے اللہ پھر معاف کرتا، پھر نبی بھیجتا، پھر نافرمانی کرتے، پھر معافی مانگتے اللہ پھر ان کو معاف کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو وہ پرانے ان کو عادت پڑی ہوئی تھی نا جب، لیکن اب یہ معاملہ جدا تھا، اب معاملہ جدا تھا، اب نہ تو اس کے بعد کسی نبی نے آنا تھا، اور پھر ٹھہرے اللہ کے محبوب، تو اللہ یہ برداشت نہ کر سکا کہ اب تم میرے محبوب کی بات کا انکار کرو گے تو اب تمہیں میرے عذاب سے کوئی بچا، اور نہ وہ میں تمہاری توبہ قبول کروں گا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دتکارے گے۔ تو وہ جو لاڈلی قوم تھی نا، وہ جو لاڈلی قوم تھی وہ مغضوب علیہ بن گئے، وہ اللہ کے غضب کا باعث بن گئے۔ کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ٹھکرا دیا انہوں نے،
آپ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، آپ سے نفرت کی بجائے محبت کرنے کے، آپ سے بجائے محبت کرنے سے نفرت اپنے اندر پالی. اور جس کے سینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت ہوگی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا. ایمان آتا ہی اس قلب میں ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی. تو اللہ کریم ہمیں دین مصطفیٰ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کے اللہ کریم ہمیں طاقت نصیب فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.